بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ ان تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشی کمزوری اور معاشی تنہائی جو ہے، یہ ہمارے دوستوں کو بھی جو ہے وہ اس پوزیشن پہ وہ پہنچ چکے ہیں کہ اس طرح کا ان کا ہم سے لگاؤ بھی نظر نہیں آ رہا، جیسا کہ ساری زندگی ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں۔ تھکاوٹ ہو گئی ہے، یا یہ کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے جو تنہائی کا ایک تاثر سا بھر رہا ہے؟ السلام علیکم جی کامران صاحب، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ اور یہ واقعی ایک افسوسناک پہلو بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے کچھ حد تک، کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں کوئی اس میں کہتے ہیں آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، یو ڈونٹ سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل۔ ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف 22 دفعہ ہم آئی ایم ایف گئے ہیں، محض تاریخ میں دنیا میں کوئی ملک اتنا نہیں کہ بار بار وہی آئی ایم ایف کے باہر جاتا ہے، اور پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم نئی غلطیاں کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی، ہم پرانی غلطیاں دہراتے ہیں، اس لیے پھر وہی واپس جانا پڑتا ہے۔ دوسرا پھر ایک جیسے آپ نے بھی کہا تھکاوٹ، ایڈ فٹیک بھی ہو گئی ہے، ہم انہی لوگوں سے مانگتے ہیں، 3-4 ملکی ہیں، ایک یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، چین ہے، سعودی عربیہ ہے اور ترکی ہے، اب امریکہ بھی ہے، کہ انہی سے کہتے ہیں کہ ری انفورس کرو۔ پہلے بھی ان سے قرضے لیے، پہلے بھی رول اوور کرایا، انہوں نے مدد بھی کی، ہر وقت مدد بھی کی، تو پھر فلڈز بھی آ گئے، اور فلڈز میں بھی دیکھا کہ ضرور یکجہتی کا اظہار تو ہوا، لیکن اس قسم کی امداد شاید نہیں ملی جس طرح باقی ممالک کو ملتی ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کا فوکس اب یوکرین پر ہے، یوکرین کو $40 ارب کی امداد ملی ہے امریکہ سے، صرف آپ دیکھ لیں، یورپین ممالک علیحدہ ہیں۔ تو مجموعی طور پر تاثر یہ پھیل رہا ہے کہ ایک تو معیشت کا کمزوری، اور دوسرا ایک اور بنیادی بات ہے میرے خیال میں کامران صاحب، کہ یہ ہمارے ہاں جو تصادم ہے سیاسی، اور جو ایک تقسیم ہے اور آپس میں جو چپکلش ہے، وہ ایک ان اینڈنگ پاور سٹرگل بن گیا ہے، اور اتنے بحرانوں کے باوجود، فلڈز کے باوجود، کرائسس کے باوجود، وہ ہم ایک مشترکہ موقف، قومی موقف جو عوام کی ترجمانی کرے، عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، مشاہد صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب جس طرح سے عوام تنگ آ گئے ہیں ہماری اس منقسم اور اس ڈویسو پالیٹکس اور ایک فریکچرڈ پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کے اندر سے بھی پریشان ہے، اور شاید دنیا بھی اب ہم کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ پہلے آپ کا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے، آپ خود، اور ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ایڈ دیں گے تو کل کس کو ملے گی، کون اس کو چلائے گا، کیسے کام ہوگا، اور اس وجہ سے یہ فٹیگ نہیں ہے بلکہ دنیا کی فرسٹریشن نہیں ہے مشاہد صاحب ہمارے ساتھ، اور ہمیں سب سے پہلے اپنے اس امیج کو ایک جگہ کرنا ہوگا، ہمیں پہلے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ بالکل صحیح کہا، آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اور خاص پر چاہے وہ سیاسی ایلیٹ ہو یا گورننگ ایلیٹ ہو، انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا سیاسی ہوں یا گروہی ہوں، ان کو زیادہ فوقیت، اہمیت مل رہی ہے بنسبت عوامی مفاد کے یا قومی مفاد کے۔ اور دیکھیں نا کہ اس مشکل گھڑی میں بھی اگر ہم ایک مشترکہ موقف نہیں پیش کر سکے، اور ان کو یہ بھی اعتماد کا فقدان ہے کہ یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں یا امداد دے رہے ہیں کہاں جائے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ فرینکلی جو عرب ممالک ہیں وہ تو امداد صرف فوج کو دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فوج ایک ادارہ ہے جو واقعی وہ جو امداد دی جائے گی ان کو وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے گا، اور وہ ضائع نہیں کرے گا یا وہ کھا نہیں جائے گا۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے، تو ایک کریڈیبلٹی گیپ ہے۔ اچھا، مجھے ایک اور بھی بات عوام میں بڑی جان ہے، اس میں ریزیلینس ہے، اور لیکن قیادت جو ہے ذرا اس کو ویژن بڑا ہونا پڑے گا۔ جی سر، اور یہ ان کنٹینیویشن آف دس کیا کہیں آئسولیشن، اور یہ جو گلوبل ہماری فرینڈلی جو فرسٹریشن ہے، اس میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چائنا کی فرسٹریشن بھی ہے، اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ اب ان کو غصہ بھی آ رہا ہے، جو بھی ہماری جو کمٹمنٹس تھی وہ ہم پوری نہیں کر رہے، اپنی آبلیگیشنز پوری نہیں کر رہے یا وہ نہیں کر رہے، تو چائنا جیسا ہمارا عظیم ترین دوست بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنی جو فرسٹریشن ہے
وہ اس کو چھپا نہیں رہا ہے، اور ہماری اس تکلیف میں بھی وہ اس طرح سے ہمیں امبریس کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. معاف کیجیے گا. دیکھیں چائنا نے ہمیشہ آپ کا ساتھ بھی دیا اور ہمیشہ مشکل گھڑی میں کھڑا بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم دو چیزیں ہیں، کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہو پالیسی میں، مستقل مزاجی ہو. کبھی آپ بنا جاتے ہیں سی پیک پر کمیٹیز، کبھی آپ بنا جاتے ہیں سی پیک اتھارٹی، پھر سی پیک اتھارٹی کو ختم کر دیتے ہیں، پھر آپ ان کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے جو پیسے بنتے ہیں کوئی $300 ارب جو انہوں نے ان کے پاور پروڈیوسر وہ دیں گے، پھر اس میں ڈیلے ہوتا ہے، پھر ان کو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فول پروف سیکیورٹی دیں گے، وہ بھی ہم ناکام رہتے ہیں، اس میں بھی کچھ پھر ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے. تو ہماری اپنی جو نالائکی ہے، ہماری اپنی جو ناکامی ہے، ہماری اپنی جو کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو نہ بھولیں. چائنا ہو، ترکی ہو، سعودی عربیہ ہو، یو اے ای آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہیں، لیکن کچھ منیمم تو ہم بھی تو کریں نا. ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں، ہم متحد ہونے کو تیار نہیں، ہم یکساں آواز سے بولنے کو تیار نہیں، ہم قومی مفاد کو آگے لے جانے کو تیار نہیں، صرف گروہی اور ذاتی اور یا سیاسی مفاد کو. تو دوسری دنیا بھی دیکھتی ہے کہ ایک پاکستانی قوم از بینگ لیٹ ڈاؤن بائی اٹس اون لیڈرشپ. تو یہ میرے خیال میں یہ مایوسی کا پہلو ہے. ان کو افسوس زیادہ ہے، غصہ کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں آئسولیشن اتنی نہیں ہے جتنا مایوسی ہے کہ جو پاکستان کا پوٹینشل ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. غصہ ہے. اس مایوسی اور غصے کو ہم تحلیل یا اس کو سرد یا اس پہ تھوڑا ہم سود کیسے کر سکتے ہیں؟ شاہد صاحب پلیز اپنے تجربے سے، اور آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک دو تین چیزیں تجویز کیجئے جس کے بغیر دنیا ہم سے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جو آج ہماری صورتحال ہے، ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا ہے؟ 3 چیزیں جی. نمبر 1، جس راستے پر ہم گامزن ہیں وہ راستہ غلط ہے. کورس کریکشن. چائنا میں ہوا، دینگ شاپنگ نے کہا کہ یہ پالیسی غلط ہے، چینج کی. نکسن نے کیا چین کے ساتھ کہ یہ پالیسی غلط ہے، تبدیل کی. جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے، کورس کریکشن کریں. نمبر 2، ہم ایکسیپٹ کریں کہ نیشنل انٹرسٹ از پیراماؤنٹ، عوام کا انٹرسٹ پہلے ہے، نہ کہ سیاسی یا قومی انٹرسٹ، نہ کہ سیاسی یا گروہی انٹرسٹ. اور تیسری بات ہے کہ ہم جو خارجہ پالیسی میں جو پنگے لیتے رہے ہیں، جو اننیسری لڑائیاں لڑتے رہے ہیں یا وقت ضائع کیا، جیسے ہماری افغان پالیسی ہے، اتنا ہم نے انویسٹ کیا، اٹس اے ڈیزاسٹر. آپ کے رزلٹس کیا آئے ہیں آپ کے اس کے رزلٹ میں؟ تو ہم سبق سیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں، پرانی نہ دہرائیں. تو ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے. وہ ٹینجیبل، وہ کانکریٹ ایکشنز کیا ہیں جو کہ ہم نے لینے ہیں؟ آپ نے ایک کانسیپٹ دیے، 3 کانسیپٹ کہ ہمیں کرنا ہے، لیکن وہ کرسٹلائز کیسے ہوں گے، کیسے نظر آئیں گے ان تینوں فیلڈز کے اندر؟ فار ایگزامپل، پہلی بات ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک عکاسی ہوتی ہے، ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی داخلی صورتحال کی. جو داخلی صورتحال اس وقت بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ 71 کے بعد میں نے اس قسم کا تقسیم نہیں دیکھی ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر، اداروں کے اندر اور آپس میں ان کے درمیان. اس کا خاتمہ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے، یہ جو پولرائزیشن ہے. اور اس کے لیے راستہ میرے خیال میں وی شوڈ سیک اے فریش مینڈیٹ. یہ لوڈ مڈلنگ تھرو یہ کام نہیں چل سکتا. اس کو ہم فریش مینڈیٹ لیں، کانسٹیٹیوئنٹ، اور پہلا اس کا ترجیح ہونی چاہیے کہ فلڈ کے اوپر ساری قوم، فرام the PDM to PTI, فوج to the judiciary, they should be on the same page.